فلاحی کاموں میں بھی حضرت دیکھا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایکٹیو رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ فلاحی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بھی آپ کوشاں رہتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ کا ادارہ وغیرہ ورک کر رہا ہے، یہ ارشاد فرما دیں. اور ساتھ ہی ساتھ امت مسلمہ کی تعلیم و تربیت کے لیے بھی کوئی بڑا ادارہ یا کوئی اسلامک یونیورسٹی یا کوئی اس طرح کا آپ کا فیوچر میں کوئی گولز ہیں، کوئی ایسے ٹارگیٹس ہیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہوں؟ جی بالکل، میں اسی مزاج کا آدمی ہوں اور میں فیلڈ ورک چاہتا ہوں. اور ابھی آپ نے جیسے تنظیم کے سلسلے میں پوچھا، ہماری ایک الامان سنی فاؤنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، رجسٹرڈ ہے، ایک ٹرسٹ بھی ہے. اس کے انڈر میں ہم لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں، فلاحی کام، جیسے غربا اور مساکین تک پہنچنا. اور ہم جو ہے، میں جنوب ہند کے متعلق بتاؤں، کئی ایسے کاموں کا بیڑا ہم نے اٹھایا تھا. نوجوانوں کو بیزی رکھنا ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کام کرتے رہیں، دینی معاملات میں ہو یا فلاحی کاموں میں، تو یہ کم سے کم غلط راستوں پر جائیں گے. اور اگر ان کو بیزی نہیں رکھا جائے، مصروف نہ رکھا جائے، تو خالی دماغ شیطان کا ہوتا ہے. اور یہ پھر عیاشیوں کے اڈوں پر چلے گئے، اوباش نوجوانوں کی دوستی میں چلے گئے. تو ان کو مصروف رکھنے کے لیے ہم نے کئی ایکٹیویٹیز کی. جیسے مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں کہ نوجوانوں کو ہم نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ جہاں کہیں بھی شادی ہو، ولیمہ ہو، جو بھی تقریب ہو رہی ہو اپنے اہل سنت و جماعت کے، تو وہاں پر ہمارے نوجوانوں کی ایک ٹیم سے ہم نے کہا تھا کہ ان کے پاس جاؤ، بہت سارا کھانا آپ یوں ہی شادیوں میں پھینک دیتے ہیں، کچھ چاول جو ہے آپ ہمارے جھولی میں ڈال دیا کرو. اور وہ جمع کرتے رہے، لوگ جمع کرتے رہے ہر جگہ سے. تقریباً 2000 کلو کا چاول جو ہے خالی یہ 12 ربیع الاول تک غربا اور مساکین کو دیہاتوں میں جا کر تقسیم کرتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت کمال. تو یہ جنوب ہند میں بتا رہا ہوں، اپنے کرناٹک میں یہ کام ہوتے ہیں. اور جیسے لوگ دوائیاں کھا کر چھوڑ دیتے ہیں، وہ آدھی دوائیاں لا کر کے ہمارے پاس جمع کرتے ہیں. اچھا. اور پھر اس کو ریپلیس کر کے ہم جو ہے جو ضرورت مند ہے ان تک پہنچاتے ہیں. ماشاء. کچھ نوجوان خون دینے کے کام میں مصروف رہے، اور کچھ جو ہے کپڑے تقسیم کرنے کے اس میں رہے. یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹیز اسی لیے ہم کرواتے رہے نوجوانوں کو کہ ان کو مصروف رکھنا بہت ساری برائیوں سے چھوڑنے کا سبب بنے. بہت کمال، بہت ساری برائیوں سے تقلید ہے عزت عمل آپ کا. اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں، ان کو بہت سارے لوگ یہ پوچھتے بھی ہیں کہ نشہ سے ان کو کیسے آزاد کرایا جائے، ان کو بد کرداری سے دور لایا جائے. اس کا حل صرف اتنا ہی ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں گندے پانی کا گلاس ہے اور آپ اس کو 100 بار بولتے رہے بیٹا یہ مت پینا مت پینا، اس کو جب زیادہ شدت کی پیاس لگے گی اور آپ کو نہیں دیکھے گا اٹھا کے پی لے گا. 100 مرتبہ وہ کہنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک اچھے پانی کا گلاس اس کو دے دیں اور اس کا وہ برا پانی کا گلاس لے لیں اور کہیں یہ مت پیو یہ پی لو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہم نے اس مشن پر کام کرنے کی کوشش کی. بہت سارے لوگ اس طرح کے عام کاموں میں مصروف رہے یا غلط راستے پر رہے، تو ہم نے ان کو وہاں سے ہٹا کر کے کہا کہ ان کاموں میں اپنا وقت لگاؤ. واہ 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 واہ. اور وہ نوجوان الحمدللہ ایسے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں آج ہیں، جنہوں نے اپنی پرانی ان تمام چیزوں سے توبہ کیا اور یہ ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ. بہت ایسے ہیں جو فجر کی نماز کے ایسے پابند ہیں کہ وہ پورے لوگوں کو جگاتے بھی ہیں. اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ. تو یہ اس مشن کو لے کر کے الامان فاؤنڈیشن سے ہم چل رہے ہیں. اور جہاں تک ادارے کی بات ہے، وہ ہمارا گول ہے، ہمارا خواب ہے، اللہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے. ہم صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ہر شہر میں یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ایک ادارہ قائم ہو جہاں پر ہمارے بچے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کر کے فارغ ہو سکیں اور شانہ بشانہ دنیا کے چل سکیں. جو ہمارا عروج و ارتقا تھا زمانے قدیم میں، اس کو واپس لایا جائے. کیا کہنے، واہ واہ. اس کو واپس لانے کا ایک سبب یہ ایک ذریعہ یہی ہے جو ماررہ مطہرہ کی حضور سیدی امین ملت کی آواز ہے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. بہت اچھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر شہر میں ہم اسکول قائم کریں یا دینی تعلیم کے ساتھ قائم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب، اسباب پیدا فرمائے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں.